نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا بعض محققین کی طرف سے عام ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اس بارے میں روایت صحیح نہیں۔ تو ادباً گزارش ہے کہ سنن سعید بن منصور کے اندر 1368 نمبر پر ایک صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ان نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بینہ وبین البیت العتیق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور روشن ہوگا۔ یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ یہ ان کا قول یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، کسی پر کوئی اعتراض نہیں سوائے خشیم بن بشیر پر۔ خشیم بن بشیر جو ہے یہ مدلس ہے لیکن ہے ثقہ ثبت، تقریب وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اتنا مضبوط آدمی ہے، تدلیس کرتا ہے۔ تو جب سماع کی صراحت بالکل واضح ہے سنن سعید بن منصور کی سند میں، تو یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے یہ صحیح ہے، اور یہ ابو سعید خدری کی موقوف روایت حکماً مرفوع ہے۔ اب اگر آج کے دور کے بعض محققین اس کو ضعیف قرار دینا شروع کر دیں تو ان کی بات کی طرف التفات نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بہقی رحمہ اللہ، یعنی یہ عظیم ائمہ محدث ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی تو اس فن کے ماہر تھے، حدیث اور اصول حدیث کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ یہ موقوف روایت یعنی موقوف ہونا امام نسائی کے نزدیک صحیح اور درست ہے السنن الکبریٰ کے اندر جو امام نسائی کی ہے، اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس کا موقوف ہونا ہی جو ہے تسلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر وغیرہ کے نزدیک بھی یہ روایت موقوف ہے، موقوف درست ہے، اور یہ موقوف حکماً مرفوع ہے، یعنی مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنا یہ سنت سیاح سے ثابت ہے، اس پر اعتراض جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مستدرک حاکم والی مرفوع روایت ہے اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح مانا ہے، یعنی شیخ کے نزدیک تو وہ روایت ثابت ہے۔ البتہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت یہ قابل حجت، قابل اعتبار، قابل عمل ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس پر حشیم بن بشیر کی وجہ سے نقد کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اور سنن سعید بن منصور کی سند کو چیک کرنا چاہیے کہ اس میں باقاعدہ سماع کی صراحت موجود ہے۔